باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تم پہ سو جان سے قربان رسول عربی، تم میری جان کی ہو جان رسول عربی۔ آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا، ہے بڑا آپ کا احسان رسول عربی۔ آپ کی شان میں ہے بے ادبی بے دینی، آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی۔ تا دم حشر رہے باد خزاں سے محفوظ، آپ کا یہ چمنستان رسول عربی۔ بگرداب بلا افتادہ کشتی، ضعیفان شکستہ رات پشتی۔ بحق خواجہ عثمان ہاروں، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ جانو دل سے میں ہوں شیدا خواجہ اجمیر کا، رات دن ہے سر میں سودا خواجہ اجمیر کا۔ یا خدا دے مجھ کو صدقہ خواجہ اجمیر کا، میں بھی ہوں ایک نام لیوا خواجہ اجمیر کا۔ پرسش اعمال جب ہوگی تو کہہ دوں گا یہی، لے کے آیا ہوں وسیلہ خواجہ اجمیر کا۔ کہہ رہا ہے چشم بینا سے انا ساگر یہی، میں تو ہوں بس ایک کوزہ خواجہ اجمیر کا۔ قوت خواجہ ہے کیا پوچھو ذرا جے پال سے، ہو گیا دامن گرفتہ خواجہ اجمیر کا۔ ہند سے ہم کو نکالیں کس کی ہے اتنی مجال، ہند سے ہم کو نکالیں کس کی ہے اتنی مجال، ہے ہمارے سر پہ سایہ خواجہ اجمیر کا، ہے ہمارے سر پہ سایہ خواجہ اجمیر کا۔ بزرگان ملت، نوجوانان امت، نونہال بچوں، گھر میں بیٹھی سننے والی پردہ نشین میری ماؤں بہنوں، برادران اہل سنت، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ امم شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پیش فرما لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت جماعت کے زیر اہتمام 6 روزہ فیضان سیدنا خواجہ معین الدین حسن سنجری خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جلسے جاری ہیں، جس کا چوتھا جلسہ آپ کی اس مسجد محمدیہ دھوپی پیٹ میں منعقد ہے۔ جلسے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کو خود اپنی پہچان ہو جائے۔ اب یہ جلسے کی جو اہمیت ہے وہ لوگوں تک پہنچانا ضروری ہے، کیونکہ ماحول دن بدن ابتر ہوتا جا رہا ہے، لوگ دنیا میں پھنستے جا رہے ہیں، دنیا کی آسائشیں، دنیا کی رعنائیاں، دنیا کی خوبصورتی ان کو اس طرف کھینچ رہی ہے۔ تو ایسے میں اس قسم کے مقدس جلسے رکھ کر مسلمانوں کو یہ بتایا جائے کہ بھائی وہ راہ تمہاری نہیں ہے، یہ راستہ تمہارا ہے۔ یہ جلسے رکھنے کا یہ مقصد ہے اصل، کیونکہ ہم پر اللہ کا اتنا بڑا فضل ہے کہ ہم اس دیش میں رہتے ہیں،
اس ملک میں رہتے ہیں جو غریب نواز سرکار کا ملک ہے۔ اس لیے ہم یہ ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں ہندوستان میں کسی کی حکومت نہیں ہے، ہندوستان میں غریب نواز کی حکومت ہے۔ یہ ہمت ہمارے کو پست ہمت کر دیا جا رہا ہے، اور اللہ کے فضل سے غریب نواز کے صدقے میں بر صغیر میں اربوں تعداد میں مسلمان موجود ہیں، مگر ڈرے ہوئے ہیں۔ اور ہم غریب نواز کا ایسا ذکر کر رہے ہیں کہ جس وقت غریب نواز آئے تھے اس وقت کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں تھا، کوئی کلمہ طیبہ سے واقف نہیں تھا، کوئی قرآن پاک پڑھنے والا نہیں تھا، کوئی نمازوں سے واقف نہیں تھا، مسجدوں سے واقف نہیں تھا، خانقاہوں سے واقف نہیں تھا، دینی مدارسے نہیں تھے۔ تنہا غریب نواز تشریف لائے۔ آج ہم سے کہا جاتا ہے کہ اگر ہم اسلام کی بات کرتے ہیں، کلمہ طیبہ کی بات کرتے ہیں، ہم مسلمانوں کے بہتری اور اس کی آخرت کی طرف توجہ دلاتے ہیں، آج ہم مسلمانوں کے فلاح کی بات کرتے ہیں، تو آج کل کے پھٹیچر لیڈر یہ ہم کو کہتے ہیں کہ ماحول نہیں ہے، ہم کو سب سے مل کے رہنا چاہیے۔ مگر جب غریب نواز آئے تو اس وقت کیا ماحول تھا؟ اب تو آپ الحمدللہ ہر علاقے میں تو ہر علاقے میں جاتا ہوں، میں تو ایسے علاقے میں بھی گیا ہوں کہ جہاں 4 مسلمانوں کے مکان ہیں لیکن مسجد ہے وہاں پہ۔ یہ کس کا صدقہ ہے؟ یہ غریب نواز کا کرم ہے، ان کا صدقہ ہے۔ آپ جو مسجد میں بیٹھے ہیں یہ غریب نواز کا صدقہ ہے۔ ہمارے چہروں پہ جو داڑھی ہے غریب نواز کا صدقہ ہے، ہمارے سر پہ ٹوپی ہے غریب نواز کا صدقہ ہے، ہم مسجد میں آ رہے ہیں یہ غریب نواز کا صدقہ ہے، ہم دینی مدارس کی بات کر رہے ہیں یہ غریب نواز کا صدقہ ہے، ہم علم دین کی بات کرتے ہیں یہ غریب نواز کا صدقہ ہے، مسلم پرسن اللہ کی بات کرتے ہیں یہ غریب نواز کا صدقہ ہے، شریعت کی بات کرتے ہیں غریب نواز کا صدقہ ہے، طریقت کی بات کرتے ہیں غریب نواز کا صدقہ ہے۔ یہ خانقاہ ہیں، یہ مسجدیں، یہ مدرسے، یہ ہم اپنے آپ کو جو مسلمان کہلا رہے ہیں یہ غریب نواز کا کرم ہے، ان کا صدقہ ہے۔ اگر حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں نہیں آتے تو نہ جانے ہم کہاں بیٹھے ہوتے۔ آج جو مسجد میں ہم شان سے بیٹھے ہیں، یہ جو ہماری شان اور آن بان ہے، یہ غریب نواز کا صدقہ ہے، ان کا احسان ہے۔ ہم کسی کے احسان کو نہیں مانتے، ہم مانتے ہیں تو حضور خواجہ کل خواجہ عطا رسول قطب المشائخ سلطان الہند حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز رضی اللہ عنہ کے احسان کو مانتے ہیں۔ اسی احسان کی شکر گزاری کے لیے ہم یہاں جلسے رکھتے ہیں کہ ہم کیا غریب نواز کو پیش کر سکتے ہیں۔ غریب نواز تو ہم کو وہ دولت عطا فرمائی ہے کہ جو دولت کوئی نہیں دے سکتا وہ دولت غریب نواز نے دی ہے۔ وہ دولت ہے ایمان کی دولت، وہ دولت ہے توحید کی دولت، وہ دولت ہے رسالت کی دولت، وہ دولت ہے اسلام کی دولت۔ اس سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے۔ ایک معمولی بچے سے بھی پوچھئے تو وہ کہے گا کہ اسلام کے میرے لیے جان حاضر ہے، ایمان کے لیے میری جان حاضر ہے، لیکن آج ڈرا کر ہم پر ہمارے غلبے کو ختم کرنے کی سازشیں رچائی جا رہی ہے، اور ہمارے لیڈر ان سے ملے ہوئے ہیں اور ہم کو ڈرا رہے ہیں۔ تو ہم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے سر پہ غریب نواز کا سایہ ہے۔ یہ بات ہر مسلمان کو بتانے کی ضرورت ہے، بچے کو بتانے کی ضرورت ہے کہ احسان ہے تو غریب نواز کا ہے، ورنہ نہ یہ حافظ صاحب رہتے نہ میں رہتا، نہ یہ امام صاحب رہتے نہ مؤذن صاحب رہتے، نہ یہ مسجد رہتی نہ خانقاہ رہتی، نہ یہ مرشد رہتے نہ صوفی رہتے، نہ کوئی عالم رہتا نہ مفتی رہتا۔ یہ سب صدقہ خواجہ غریب نواز کا ہے۔ کیسے ماحول میں سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اقدس پر ہندوستان تشریف لائے، جبکہ یہاں کوئی جاننے والا نہیں تھا۔ غریب نواز یہ زبان سے بھی واقف نہیں تھے۔ یہاں تو ہندوستان میں ہر علاقے میں الگ زبان بولی جاتی ہے، لیکن غریب نواز سرکار کے حکم سے تشریف لا لیے،
تو یہاں غریب نواز شادی کرنے کے لیے نہیں آئے، یہاں غریب نواز تجارت کرنے کے لیے نہیں آئے، یہاں غریب نواز کمپنی کھولنے کے لیے نہیں آئے، یہاں غریب نواز بینک بیلنس بڑھانے کے لیے نہیں آئے، یہاں غریب نواز کمانے کے لیے نہیں آئے، یہاں غریب نواز آئے ہیں تو انسانوں کو رب سے ملانے کے لیے آئے۔ اب کتنا بڑا احسان ہے سرکار غریب نواز کا۔ اب بولو ایسے جلسے کرنا نہیں کرنا؟ بھائی دعوتیں تو روز ہوتی ہیں، مگر یہ جلسے میں جو بیٹھ جاتا ہے دعوتیں کھائے ختم، لیکن یہ جلسے میں جو بیٹھتا ہے اس جلسے میں بیٹھنے سے اللہ کی خوشی حاصل ہوتی ہے، رسول اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ یہ بات ہمارے بھائی مسلمانوں کو بتانے کی ضرورت ہے۔ ایک ٹیچر اگر کوئی لیڈر آ کے تقریر کرا، ایک کاؤنسلر پھرا تو 100 آدمی اس کے ساتھ پھرتے، انہیں کیا ہے، چور بٹے باز زمینوں کے گھپلے کر کے بن گئے کاؤنسلر، یم ایل اے، یم پی، ان کی زمین ان کی زمین، گھر کا قضیہ لے کے جاؤ، یم پی صاحب ذرا یہ ہمارا مسئلہ حل کرو، یم ایل اے صاحب ہمارا مسئلہ حل کرو، کاؤنسلر صاحب ہمارا مسئلہ کرو، تو انہوں خرید لے کے ہم کو بھی پیدل کر دیتے اور ہمارے کو اور مجبور کر دیتے۔ تو انہوں کیا دے سکتے ہیں؟ انہوں تو ہمارے سے مندے ہیں، یہ ہمارے بھکاری ہیں، اور غریب نواز نے ہم کو وہ عطا فرمایا ہے کہ جس کا ہم احسان ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ بات بتانا ہے آج زمانے کو۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ دنیا کے پیچھے پڑ رہے ہیں۔ غریب نواز نے کہا دنیا میں رہو لیکن اپنے رب کو راضی کرو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی حاصل کرو۔ جب خواجہ غریب نواز کون ہے؟ امام حسین علیہ السلام کی اولاد ہے، مولا علی کی اولاد ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آل ہیں، حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی اولاد ہیں۔ کون ہے غریب نواز سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ جب اس دنیا میں آئے تو آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ سارا سنجر جگمگا گیا، نور ہی نور پھیل گیا۔ لوگ حیرت زدہ ہوئے کہ اتنی نورانیت کہاں سے آ گئی، پریشان تھے لوگ۔ معلوم ہوا کہ اب سنجر میں غریب نواز کی ولادت ہوئی ہے، اور جس وقت غریب نواز کی ولادت ہوئی ہے سنجر میں جتنے بچے پیدا ہوئے سب کے سب لڑکے ہوئے۔ اس لیے غریب نواز پیدائشی ولی ہے، ماں پیٹ سے ولی ہیں سرکار غریب نواز، اور غریب نواز سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے نمازی ہیں۔ آج کا ایسا نہیں ہے، کل پنچر جوڑتے تھے، اب جو ہے ملا بن گئے، تعویذاں دینا شروع کر دیا۔ اب بولے اپنے آپ کو میں ولی ہوں، تو ہم ایسے ولیوں کو نہیں مانتے۔ غریب نواز کو دیکھو جو رات دن قرآن پاک پڑھتے تھے، بچپن سے نماز کے پابند تھے، اللہ اللہ کرتے تھے، حالانکہ مادر ذات ولی تھے۔ اور آپ تو وہ مشہور واقعہ سن لیے کہ آپ کے والد محترم کا جب وصال مبارک ہوا تو آپ کے حصے میں ایک پنچکی اور باغ آیا، آپ باغ کی نگرانی اور باغ کی توجہ دے کے اس باغ کو سیراب کرتے تھے، وہ پھلوں کو بیچتے تھے اور پنچکی چلاتے تھے۔ اس طرح آمدنی تھی غریب نواز سرکار۔ غریب نواز کوئی وہ نہیں تھے معاملی گھر کے، باغ تھا ان کا بہت بڑا، بڑی آمدنی تھی، پنچکی تھی، بڑی آمدنی تھی۔ اس دور کے بہت بڑے سیٹ تھے، ہماری زبان میں بہت بڑے امیر تھے، بہت بڑے کبیر تھے، بڑا باغ تھا، اس کے ذریعے سے آپ کی آمدنی ہوتی تھی۔ آپ کے والد محترم کے وصال فرمانے کے بعد آپ کے والد بھی بہت بڑے ولی اللہ والے تھے، اور آپ کی والدہ بھی بڑی ولیہ کامل تھی۔ اور غریب نواز باغ میں جو کھیتی باڑی جسے آپ کہہ لیجئے زراعت کرتے تھے، اور اس سے آپ کی آمدنی ہوتی تھی۔ کافی مالدار شخصیت کا نام غریب نواز ہے، اس لیے ہم غریب ہیں، انہوں غریب نواز ہے۔ میری ذات سے ان کا بڑا تعلق ہے، سنیں مول صاحب، میری ذات سے ان کا بڑا تعلق ہے، میں بہت غریب، وہ بڑے غریب نواز، یہ تعلق ہے، اسی لیے ہم غریب ان کو نہیں چھوڑتے۔
غریب نواز کو غریب ہی یاد کر سکتا ہے. جو اکڑ گیا کہ میں امیر ہوں تو بڑے بڑے امیراں ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. جا کر دیکھیے کہ کیسے کیسے شہنشاہ ان کے در پر اپنی جبی ساری کرتے ہیں اور اپنی جبی جھکاتے ہیں. آپ پڑھیے تاریخ تو معلوم ہوتا ہے. بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے شہنشاہ، بڑے راجہ مہاراجہ، اور آج بھی چادر بھیج رہا ہے. آپ بولیں کہ یہ مسلمانوں کا دشمن ہے، لیکن وہ مسلمانوں کا دشمن چادر کہاں بھیج رہا؟ توجہ کیجئے، غریب نواز کی قوت کیا ہے، طاقت کیا ہے. ہم غریب نواز کو چھوڑ دیے اس واسطے بزدل ہو گئے. ہم غریب نواز کو چھوڑ دیے اس لیے ہم ذلیل ہوتے جا رہے ہیں. ہم غریب نواز کو چھوڑے، معمولی لوگ ہمارے کو ستا رہے ہیں. آج غریب نواز کا دامن پکڑ لو، پھر دیکھو غریب نواز کیا بتاتے ہیں. ہم نے غریب نواز کے گستاخوں سے دوستی پیدا کر لی، یا غریب نواز کہنے کو شرک قرار دیا، ان کے ساتھ مل کر ہم سیاست کر رہے ہیں. تو اب کرم نہیں ہوتا، اب اللہ کی عذاب نازل ہوتا ہے. جو غریب نواز کے دامن کو تھام لیتا ہے اس کو رسول پاک کا دامن مل جاتا ہے. یہ ہے اصل بات. جو آج مسلمان شکست خوردہ ہے نا، یہ اولیاء کے دامن کو چھوڑنے کے. ورنہ آج ہر علاقے میں جائیے، آج وہاں ہر علاقے میں آج بھی اولیاء اللہ حکومت کر رہے، مگر ہم اولیاء کو سمجھے نہیں. اور درگاہ کو نہیں جانا، یا رسول اللہ نہیں بولنا، یا غوث نہیں بولنا، یا خواجہ نہیں بولنا، تو پھر کیا بولنا؟ کیا بولنا؟ تم وہ بولو، ہم یا غریب نواز بولتے. یہ بگولے لے کے پھرنے والے، یہ ادھر سے ادھر جو ہے پیٹا پال کے جہاں گئے مسجدوں میں دسترخوان بچھانے والے، ان کو دین کیا معلوم؟ دین ملا ہے ہم کو حضور خواجہ غریب نواز سے. وہ سمجھانے کے لیے یہ جلسہ رکھا گیا. تو حضور غریب نواز کے پاس باغ تھا، پنچکی تھی. ایک مرتبہ ایک بزرگ آئے، دیکھیے کیا انداز تھا اس دور میں. آج تو نہ بزرگوں کا ادب ہے، اب ماں باپ کا ہی ادب نہیں ہے تو بزرگوں کا کیا ادب کریں گے؟ نہ عالم کا ادب ہے، نہ کسی بزرگ کا ادب ہے، نہ کسی بڑے کا ادب ہے. بچے کھیلتے رہتے تھے. پہلے ہم دیکھتے تھے کہ ہم اپنے بچپن میں ہم کھیلے، کوئی بزرگ جاتے تو خاموش بیٹھو، ہم یہاں حضرت جا رہے ہیں، ہاں انکل جا رہے ہیں، چچا جا رہے ہیں، تایا جا رہے ہیں، ماموں جا رہے ہیں، کھیل روک دیتے کہ ان کو رستہ دیتے. اب کیا بولے بڈھے کو ابھی جانا تھا. یہ لو، یہ تربیت ہے. یہ تربیت ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ یہودیت چھا گئی ہمارے پر، کرسچینیٹی چھا گئی ہمارے پر، لبرزم پہ آ گئے ہم لوگ، کھانے پینے پہ لگ گئے. ہم کو بزرگوں کے معاملات نہیں معلوم. اب دیکھو غریب نواز کا دور، غریب نواز امیر و کبیر ہیں، کما رہے ہیں. ایک بزرگ کو دیکھا کہ وہ باغ کی طرف آ رہے ہیں، فوراً اٹھ کے کھڑے ہو گئے. بزرگ کو ادب کیا. آج دیکھتے بچہ کھڑے رہتا، ابھی اور ٹانگا مارتا. ہاں آج کل تو پیر بھی لگ گئے. تو پہلے تو بھی ساڑی بولتے تھے، اب کچھ بھی نہیں بول رہے، چلے جا رہے، پیر لگا تو لگا. یہ ادب بے ادبی بڑھ رہی ہے. یاد رکھو ادب والوں کو ملتا ہے جو کچھ ملنا ہے، بے ادبی نہیں. بزرگوں کا جتنا ادب کریں گے، ماں باپ کا جتنا ادب کریں گے، اللہ والوں کا جتنا ادب کریں گے، علماء کا جتنا ادب کریں گے، امام اور مؤذن کا جتنا ادب کریں گے، اللہ اتنا کرم فرماتا ہے. یہ ہمارے ذہنوں سے نکل گیا. تو غریب نواز کو دیکھیے کہ وہ بزرگ کو دیکھے، فوراً ان کا استقبال کیا، اپنے باغ میں ان کو بڑے ادب سے بٹھایا. وہ بزرگ کا نام ہے حضرت ابراہیم خندوزی رحمۃ اللہ علیہ. وہ بھی اپنے وقت کے بڑے ولی ہیں، مجذوبہ شان میں پھرتے تھے. غریب نواز باغ میں لائے، انگوروں کا بہترین گوشہ دھو کے پیش کیا، اور انہوں نے کیا کیا؟ چند انگور کھائے. اس کے بعد اپنی جیب سے کھلی کا ٹکڑا نکالا، چبا کے غریب نواز کو دیا. غریب نواز نے کھا لیا. یہاں باوا پانی دیے تو کیا باوا جھوٹا پانی دے رہے پوچھ رہا بچہ. یہ ادب ہے. باوا کا جھوٹا کہتے باوا کا.
अम्मा, अरे अम्मा क्या है, झूठा ये खाओ बोल रहे हैं, बचा के दे रही। ये हाल हो गया है हमारे घरों का। और वहाँ एक मजदूर बुजुर्ग अपने मुंह में खल्ली का तोड़ा चबा के हुजूर गरीब नवाज को दे रहे, जो गरीब नवाज हाफिज कुरान है, बेहतरीन खिरत करते थे, नमाजों के पाबंद है, आलिम है, तमाम इल्म हासिल कर लिया अपने वालिद मोहतरम से। खिरत तो ऐसी पढ़ते थे मौल साहब, कोई नहीं पढ़ना। आप जब बाग में जाते तो खिरत पढ़ते थे वहाँ, आपकी आवाज़ में बड़ा दर्द था, बड़ा सोच था, बड़ी बेहतरीन अंदाज से कुरान अदा फरमाते थे। अब आपने देखा कि मैं जब सुबह में बाग को आ रहा हूँ तो बाग साफ सुथरा है, कौन झाड़ू दे रहा नहीं मालूम, पत्ते कौन उठा रहा नहीं मालूम, साफ दिखाए। गरीबनाथ बोलने लगे, मेरे आने से पहले ये बाग को कौन साफ कर रहा, ये पत्ते एक जगह कौन कर रहा है, और फल तोड़ के टोकरी में रखे हुए हैं, जो पक जाते ना फल, टोकरी भी मौजूद, सब काम ऑटोमेटिक हो जा रहा। वरना वो गरीब नवाज किया करते थे, बाग की सफाई भी हो जा रही, पत्ते भी एक जगह हो जा रहे, और टोकरे भी फलों से भर जा रहे, बस बाजार में जाना है। गरीब नवाज हैरत ज़दा हुए। एक मरतबा गरीब नवाज बोले, नहीं, आखिर कोई तरकीब करना पड़ेगा। रात में वहाँ ठहर गए। जब सुबह सुबह का वक्त हुआ तो कुछ हलचल महसूस हुई, कुछ झाड़ू देना, मैं झाड़ू देने वाले नजर नहीं आ रहे, फल टूट रही, फल निकालने वाला नजर नहीं आ रहा, टोकरे भरे जा रहे हैं, भरने वाला नजर नहीं आ रहा। गरीब नवाज ने पुकार के कहा, कौन लोग हैं जो हमारी मदद कर रहे हैं, आखिर हमारे दोस्त हैं, तो फिर हमारे दोस्त को चाहिए कि हमारे सामने आए। दोस्त से दोस्त नहीं छुपा करते, अगर हमारे दोस्त हैं तो आप सामने आइए। तो 6 लोग बड़े बड़े ऊंचे पूरे सूफी लिबास में, बेहतरीन खूबसूरत ऐसी दाढ़ी वाले लोग हाजिर हुए। तो हुजूर गरीब नवाज से पूछा, आप लोग कौन हैं? बोले, हम जिन्नात हैं। तो फिर आप ये क्यों कर रहे हैं? तो बोले, हम यहाँ से एक मरतबा गुजर रहे थे, आप खिरत कलाम पाक फरमा रहे थे, हमको आपकी खिरत इतनी पसंद आ गई, हम रोजाना आपकी खिरत सुनने के लिए आते हैं। रोजाना आप कलाम मजीद आपसे सुनते हैं, बल्कि आपके पढ़ने से हमारा कलाम मजीद सही हो गया। इस तरह आप हमारे उस्ताद हैं, तो हमने सोचा कि भाई जब इस तरह से आप हमारे उस्ताद हैं तो एक शागिर्द को अपने उस्ताद की खिदमत करना चाहिए। तो इसलिए हम रोज़ाना आपके बाग को साफ़ करते हैं, तमाम काम कर देते हैं, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा हमको खुशी महसूस हो। अब यहाँ तो लोग मेरे पास जिन है, इनका जिन है कि क्या है कि चुप पंटी मार देते, ओ लोग जिन है तो उनका जिन है। यहाँ कितने जिना उनके साथ है, लेकिन कभी तकब्बुर नहीं किया गरीब नवाज ने, कभी घुमंड नहीं किया, किसी को नहीं बोले मेरे पास जिना आते, ऐसा काम करते नहीं बोले, उमर कभी नहीं बोले गरीब नवाज। जब वो बुजुर्ग की खिदमत की है तो बुजुर्ग ने खल्ली का टुकड़ा दिया, जैसी खाए दिल की दुनिया बदल गई। अब यादे इलाही में मुस्तगरक होने के लिए बेचैन हो गए। अब कहने लगे, अब तक तो कुरान पढ़ता था, अब कुरान भेजने वाले को देखो। अब उसको देखने की तलब में, अल्लाह की याफ्त में अब निकले। दिल की दुनिया बदल गई खाली अल्लाह वाले की खल्ली से। हालांकि गरीब नवाज मुफस्सिर है, मुहद्दिस है, आलिम है, खाली यहाँ थोड़ा कुरान पढ़े तो अकड़ के फिरते, उन्होंने मेरे को सलाम करना बोलते। जरा 4 वक्त 5 वक्त नमाज पढ़ने आ गए तो इमाम साहब जरा मेरे को पूछना, आज इमाम साहब सलाम नहीं करे मेरे को, इन्हों 4 नमाज पढ़े तो इनको सलाम करना क्या, इन्हों करना। जरा बुजुर्गों को देख के यूँ अकड़ रहे, दूसरों को बोल रहे हाँ इन्हों नमाज नहीं पढ़ते। अरे आपकी भी नमाज गई। हाँ? अगर आप अच्छे अमल कर रहे हैं तो दूसरों को हिकारत से नहीं देखना, समझाना है तो तन्हाई में मोहब्बत से समझाना।
یہ ہے صوفیوں کا انداز، یہ ہے بزرگوں کا انداز. کھڑے رہے ہم ایسے نماز پڑھ رہے ہیں، کیا ان کو نماز بھی نہیں آتی تو آپ سمجھا دے، سمجھاؤ. آپ 4 لوگوں میں بول رہے ہو اس کو نماز نہیں آتی، آپ کو آتی؟ آپ کو آتی کیا نماز؟ ہاں، نماز سیکھنا ہے تو غریب نواز کا دامن پکڑو. تم کو کیا نماز آتی؟ نماز سکھانے والے غریب نواز سرکار ہے. وہ اتنا سب ہونے کے بعد غریب نواز میں ذرا بھی تکبر نہیں تھا، ذرا بھی گھمنڈ نہیں تھا. غریب نواز نے اس بزرگ کی خدمت کی، ان کا کھلی کھایا اور دن کی دنیا بدل گئی. اب سوچا کہ کسی مرشد کامل کی تلاش میں جانا چاہیے، ایسے مرشد کے پاس جانا چاہیے جو مجھے اللہ کو دکھا دے. اب آپ سوچ لیے، بات ذہن میں آ گئی. اس لیے کہا جاتا ہے آج کل کا ماحول کیسا ہے معلوم؟ انہوں تقریر کرے ان کے مرید ہو گئے، ان کی گاڑی اچھی ہے ان کے مرید ہو گئے، ان کا شملہ اچھا ہے ان کے مرید ہو گئے، ان پیسے والے ہیں ان کے مرید ہو گئے، ان کی تائز اچھی چلی، 1-2 تائز ہے ان کے اچھے، بعد میں پڑھتا رہے ہیں، 1-2 تائز کے بعد ختم ہو گئے انہوں. تو آج کل کے ایسے مرشدہ ہیں. اب مرشدہ بھی کیسے ہیں معلوم؟ آپ میری کرامت سے واقف ہیں، کرامت خود بیان کر لیتے. لوگ آپ بول رہا آپ ایسے دیکھ رہے، پوچھو مول صاحب سے. ہاں، میں جا رہا تھا، ایک آدمی گاڑی روکے میرے کو بٹھا لیا، یہ کرامت ہے ان کی. ارے بزرگ سمجھ کے بٹھایا ہوں گا، ایک کرامت ہے کیا؟ تو یہ جو ہے آج کل کے لوگ ہیں. اور وہ غریب نواز کا معاملہ تھا. غریب نواز ڈھونڈنے نکل گئے راستے سے، تو پھر کیا کیا؟ باغ کو بھی بیچ دیا، پنچکھی بھی بیچ دی. بیچ کے پیسہ سفر کے لیے نہیں رکھ لیے. تو بھائی سفر کو جانا ہے تو پیسے رکھنا نا. ہم سفر کو گئے تو پیسے رکھ لیتے، وہ کر لیتے، پورا جمع کر کے جاتے. سرکار فرمائے کہ زندگی ایسی گزارو جیسے مسافر کی. تو مطلب کیا ہے؟ مسافر کی زندگی گزارو مطلب کیا ہے؟ کم سامان لے جانا. مسافر جیسا کم سامان رکھتا نا ویسا کم سامان لینا. یہ حدیث تھی نظر میں غریب نواز کی. اس لیے غریب نواز نے کیا کیا؟ پوری دولت باغ کے جو بیچے، پنچکھی جو بیچے، ساری دولت غریبوں مسکینوں میں خیرات کر دی. ایک پیسہ بھی نہیں رکھ لیا. سفر کرتے جا رہے ہیں، سفر کرے رستے میں. اس زمانے میں ڈاکو بہت رہتے تھے جگہ جگہ، جنگلوں میں. جنگلات ہیں، آج کے جیسا ماحول نہیں ہے. اب تو جنگلات سڑکاں بن گئے اچھے. ہم جب اس طرح آتے تھے کئی مرتبہ ادھر سے ہم گزرے تو بہت جنگل تھا. اب دیکھے تو یہاں بلڈنگاں، وہاں بلڈنگاں، وہاں. اب تو پہچانے نہیں جا رہی سڑک، کدھر سے جانا نہیں جانا. ہاں، پہلے مٹی کے سڑکاں رہتے تھے، بسوں میں لڑکتے پھڑکتے آگے تخریح کرتے تھے ہم. تو یہ جو ہے نا حضور غریب لوگ جا رہے ہیں. یہ مزے کی بات سنو، جب جا رہے تھے تو 2 ڈاکواں تھے وہاں جنگل میں بیٹھے ہوئے ہیں شکار میں. کوئی مسافر آیا تو لوٹیں گے. تو ان کا انداز کیا تھا؟ ماں پہلے بھلا کے پھسلا کے وہ اپنی غربت بتا کے لوٹ لیتے تھے. اگر کوئی نہیں کرا تو اس کو زبردستی چاقو بتا کے لوٹ لیتے تھے. غریب نواز ان کے قریب پہنچے. غریب نواز خود پہنچ گئے ان کے قریب. ارے بھئی یہ جنگل میں کون بیٹھے؟ دیکھیے آپ غریب نواز کو، ڈاکو آنے کے بجائے غریب نواز ان کی خبر لے رہے. بھئی اتنے گھنے جنگل میں آپ کیوں بیٹھے؟ اس لیے تو ان کو غریب نواز کہا جاتا ہے. لوگ تو مانگے تو دیتے ہیں، غریب نواز بغیر مانگے اس کی صورت دیکھ کے پہچان کے دیتے ہیں. اس لیے غریب نواز ہیں. غریب نواز اور ڈاکو کے پاس پہنچ گئے. ڈاکوؤں کے پاس جا کے بولے کیا یہاں اتنے گھنے جنگل میں اکیلے آپ دونوں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیا مجبوری ہے آپ کی؟ آخر کیا تو بھی ہے؟ تو اللہ ایکٹنگ کرے. اللہ بولے ہمارے کھانے کو نہیں ہے، بھوک لگ رہی، ہم کو جانا تھا، وہ کچھ پیسے بھی نہیں ہیں، وہ بھی نہیں ہے. تو غریب نواز نے اپنا توشہ پورا دے دیا، پیٹ بھر کھا لیے. لوگ کھانے کے بعد بولے ہم کو جانا ہے، اگر آپ نے کچھ پیسے تو بھی دے دو. بولے غریب نواز پورے پیسے دے دیے. اور کیا بولے الٹا؟ میں یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ صوفی اور ولی کیا ہوتا سب پہچانو. پھر آج کر کے چور مرشدوں کو بھی پہچانو. تو لاؤ لوٹو، لاؤ نذرانے دیو، ہمارے کو دیو.
فاتحہ دلانا ہے دو، وہ کرنا ہے دو، کسی طرح مریدوں کو لوٹ رہے ہیں، اور یہاں غریب نواز اجنبی لوگوں کو بول رہے ہیں پورے پیسے دے دیے غریب نواز۔ ڈاکو حیرت زدہ ہو گئے، انہوں بولے ہاں، پوچھے کہاں جا رہے ہیں؟ تو بولے میں بغداد کو جا رہا ہوں، بغداد شریف جا رہا ہوں۔ اب بغداد شریف وہاں سے 1 مہینے کی مسافت پر ہے، وہاں جا رہا ہوں میں۔ تو وہ لوگ حیرت سے بولے آپ ہمارے کو پورے پیسے دے دیے اور آپ بغداد شریف 1 مہینے کا فاصلہ کیسا طے کریں گے؟ آپ کا نے پیسہ ہے، کھانا بھی دے دیے، ہمارے کو پیسہ بھی دے دیے۔ ڈاکوں نے پوچھا، دیکھو آپ، ڈاکوں کے دل میں یہ بات آ گئی، یہ غریب نواز کی نظر کرم ہے، ایسی نظر ہوتی ہے، بتانا مقصد یہ ہے آپ کو۔ تو غریب نواز نے کیا جواب دیا سنیے حضرت۔ ہاں، غریب نواز کا جواب سن کے آپ خوش ہو جائیں گے۔ غریب نواز نے کہا اس بھرے جنگل میں تم کو میرے ذریعے سے جب اللہ کھلا سکتا ہے تو وہی اللہ راستے میں مجھے کسی ذریعے سے میری مدد کرے گا۔ سبحان اللہ، یہ ہے توکل، یہ سکھایا اولی نے۔ آج ہم دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، انہیں دیں گا، وہ لیڈر دیں گا، وہ گیدڑ دیں گا، انہیں دیں گا، انہیں دیں گا، یہ سیٹ دیں گا، یہ امیر دیں گا، تو اتنے بھکاری ہو رہے ہیں۔ اللہ پہ بھروسہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود نوازتا ہے۔ وہ جب یہ بات سنے حضور غریب نواز سے قدموں پہ گر گئے۔ ابھی مرید نہیں ہوئے غریب نواز، مگر کرامت دیکھو کیسی ہے۔ وہ ڈاکو آپ کے قدموں پہ گر گئے، کہنے لگے حضور ہم تو ڈاکو ہیں، ہمارا کام لوٹنا ہے، ہم نے ایسی باتیں بنا کر لوگوں کو لوٹے ہیں اب تک، اب ہم آپ کے سامنے توبہ کرتے ہیں، آپ ہم کو اپنے دامن کرم میں لے لیجئے، آپ لے لیجئے، ہمارا دامن کرم ہے۔ غریب نواز نے کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا حضور یہ پیسے آپ رکھ لیجئے۔ آپ نے کہا جب فقیر دے دیتا ہے واپس نہیں لیتا ہے، درویش کبھی کسی کو دیتا ہے تو واپس نہیں لیتا ہے، تم ہی رکھ لو اب یہ پیسے، بس خاموش بیٹھو۔ اب ہم دو لوگ ساتھ ہو گئے، تھوڑی رستے میں چلے، ایک عورت آئی اجنبی، آ کے غریب نواز سے عرض کرنے لگی کہ حضور میری کٹیا میں آپ قدم رنجا فرمائیے، میرے کو لیے رحمت کا باعث ہوگا۔ غریب نواز نے اس کی دعوت کو قبول کر لیا۔ وہ بڈھی لے کے گئی، پکائی کری، غریب نواز کو کھلائی، وہ کری یہ کری، غریب نواز رہے۔ صبح فجر کے بعد چلے گئے۔ وہ ڈاکو تھوڑی دیر، وہ جو اب مرید ہو گئے تھے، جو توبہ کر لیے تھے، تھوڑی دیر غریب نواز سرکار کے ساتھ چلے۔ انہوں نے جب واپس آ کے دیکھے تو نواز جھوپڑی ہے نا عورت ہے، ورنہ جھوپڑی ہے نا عورت ہے، کوئی اور ہے، معاملہ وہ جیسا جنگل کے ویسا ہے۔ ڈاکو سمجھ گئے یہ اللہ کی مدد ہے، جو غریب نواز نے فرمایا تھا نا، جس طرح اس جنگل میں اللہ نے مجھے میرے ذریعے تم کو دلایا ہے، وہی اللہ کوئی نہ کوئی ذریعہ پیدا کر کے میرا بھی ساز و سامان پیدا کر دے گا۔ تو یہ غریب نواز نے ان کو بتا دیا، ان لوگوں کو بتا دیا۔ تو بولو اب یہ غریب نواز ہے، تو جب غریب نواز ڈاکوؤں کو سرفراز کر سکتے ہیں، ہم تو ان کے نام لیوا ہیں، ہم کو نہیں سرفراز کریں گے۔ اس لیے ہم یہ جلسے کرتے ہیں۔ غریب نواز جب ہندوستان آئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم مبارک پر، تو یہاں غریب نواز کو جگہ نہیں دی گئی، اونٹوں کی جگہ بیٹھنے کو نہیں دی گئی، لیکن ان کے صدقے میں ہم بڑی بڑی زمینوں پہ گھر بنا رہے ہیں۔ یہ غریب نواز کا صدقہ ہے کہ نہیں ہے؟ غریب نواز کو تو اونٹاں بیٹھنے کی مقام پہ نہیں بیٹھنا دیا گیا، کہا یہاں سے اٹھو، تو غریب نواز نے کہا ٹھیک ہے راجا کے اونٹی بیٹھیں گے، اتنا ہی بولا غریب نواز۔ پھر آگے غریب نواز وہاں سے ہٹ گئے۔ صبح میں جب اونٹوں کو ساربان اٹھا رہے ہیں، اونٹ اٹھنے کا نام نہیں لے رہے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ زمین پکڑ لی ہے، اٹھنے رہے ہیں۔ آخر میں تنگ ہو گئے وہ لوگ، معافی چاہنے لگے۔ غریب نواز سے عرض کیا معاف کر دو، وہ تو معاف کرنے کے دھنی ہے، سخی ابن سخی لوگ ہیں وہ۔ غریب نواز نے کہا ٹھیک ہے
تمہارے اونٹ اڑ جائیں گے، اونٹ اڑ گئے، آپ بتائیے کیا ہے یہ؟ بیٹھو بولے بیٹھ گئے، اٹھو بولے اڑ گئے۔ یہ غریب نواز کی زبان ہے۔ اس لیے یہی تو کہا جاتا ہے نا، اللہ والوں کی جو زبان ہوتی ہے اللہ ان کی ہر بات کو پوری کرتا ہے۔ اب یہاں بول رہے ہیں اللہ سے مانگو، ان سے کہیں کو مانگتے، تو پھر غریب نواز سے آگے کہیں کو بولے وہ لوگ؟ غریب نواز نے بتا دیا جو اللہ کا ہو جاتا ہے ساری کائنات اس کی ہو جاتی ہے، زمین بھی اس کا حکم سنتا ہے، جانور بھی اس کا حکم سنتا ہے۔ اس لیے وہ پانی کا واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ انا ساگر پہ پانی بند کر دیا گیا آپ کو راجا کے حکم سے، آپ نے کلیا میں پانی منگا لیا، دیکھتے ہی دیکھتے سارا انا ساگر خشک ہو گیا۔ اگر آپ اجمیر گئے تو اتنا بڑا تالاب ہے، وہ سارے کے سارا انا ساگر خشک ہو گیا۔ تاریخ میں آیا نہ صرف انا ساگر خشک ہوا بلکہ جتنے بولیاں تھے، جتنے پانی کے ذخائر تھے سب خشک ہو گئے۔ اب راجہ پریشان ہو گیا، آخرکار معافی چاہنا پڑا۔ یہ ہے غریب نواز کی عظمت و شان۔ کہاں گیا پانی؟ غریب نواز سے جب معافی چاہے، غریب نواز نے اپنے مرید کو حکم دیا ڈال دو یہ کلیا کو واپس کر دو۔ جب انا ساگر میں کلیا ڈال دیا گیا تو پھر دیکھتے ہی دیکھتے تالاب بھی بھر گیا، سارے بولیاں بھی بھر گئے، سارے آپ کے ذخائر بھر گئے۔ تب یہ پانی کہاں گیا تھا؟ کلیا میں گیا نہیں گیا؟ اس لیے تو کہا گیا، کہہ رہا ہے چشم بینا سے انا ساگر یہی، یعنی انا ساگر آج دیکھنے والوں کو جو اچھی نظر رکھتے ہیں، بعض لوگ آنکھ رکھ کے بھی اندھے ہیں، بعض لوگ کان رکھ کے بہرے ہیں، بعض لوگ منہ رکھ کے گنگے ہیں، یہ ان سے کہہ رہا ہے جو دیکھنے والی آنکھ سے کہہ رہا ہے، اہل نظر سے آج بھی انا ساگر کہہ رہا ہے چشم بینا سے انا ساگر یہی، میں تو ہوں ایک کوزہ خواجہ اجمیر کا، میں تو ان کا ایک کوزہ ہوں۔ اتنا بھوسا پانی ایک کوزے میں جب لا سکتے ہیں غریب نواز، تو کیا ہماری مشکلوں کو دور نہیں کر سکتے ہیں؟ اس لیے ہم یا غریب نواز کے نعرے لگاتے ہیں، ہم یا غریب نواز پکارتے ہیں، یا خواجہ پکارتے ہیں، تو بعض لوگوں کو بڑی بے چینی ہوتی ہے، تو اب ان کو جواب دینا کہ نہیں دینا؟ اب بولیے۔ اس لیے یہ جلسوں کے ذریعے سے ان کو جواب دے کر ہم عاشقان خواجہ یہ جواب دے کے بتاتے ہیں کہ ہم کو ان سے محبت نہیں ہے، ہم کو خواجہ غریب نواز سے محبت ہے۔ ہم ان کے دشمنوں کو جواب دینے کے لیے آئے۔ اور یہ بھی بات یاد کیجیے، غریب نواز نے لوگ کوئی کمپرومائز نہیں کیا کسی سے، جیسے آج بول رہے ہیں ان سے کمپرومائز کرو، ان سے کام کرو، یہ کرو، شرکیہ جلوسوں کا استعمال کر رہے ہیں، شرکی طرف لوگوں کو لے جا رہے ہیں، ان سے ملا رہے ہیں، انہوں ہمارے بھائی، انہوں ہمارے بھائی۔ ارے بھائی سیکھنا ہے، میں سکھاتا ہوں آپ کو کیسا ہر ایک سے پیش آنا۔ سرکار نے سب کچھ بتا دیا ہمارے کو، غریب نواز نے سب بتا دیا، اسلام میں رہ کے کس طرح کس سے وہ کرنا چاہیے۔ آج جو ہندوستان میں خواجہ غریب نواز اپنے اخلاق سے بھی اسلام پھیلایا، اور وقت بڑھا تو شہاب الدین غیری کو بلا کر پھرتی راج کے 12 بجا دیے۔ یہ معلوم ہے؟ نہیں معلوم کچھ بھی۔ اگر غریب نواز ہر ایک سے کمپرومائز کرتے تو 90 لاکھ لوگ مسلمان کہتا ہوئے۔ کافر کو کافر سمجھے تو مسلمان بنائے نا، ہاں نہیں تم اس میں رہو، تمہارا مذہب تم کو، ہمارا مذہب ایک ہی ہے جو اسلام ہے۔ اور غریب نواز کو سرکار نے حکم دیا غلبہ اسلام کے لیے، غریب نواز نے بر صغیر میں غلبہ اسلام عطا کیا۔ یا آپ اپنے ذہنوں سے نکال دو، درگاہوں میں ہر کوئی آ سکتا ہے کوئی، لیکن یہ نہیں ہے کہ اس کے مذہب کو ہم قبول کر لیں۔ آرا فیض مل جائے گا سب کو، لیکن غریب نواز کے پاس جو آتا تھا غریب نواز کے چہرے کو دیکھ کر اسلام قبول کر لیتا تھا۔ 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان بنائے۔ آپ ذرا سوچئے، کافر سمجھ کے تو منایا نا، کمپرومائز کہاں ہوا؟ کمپرومائز ہوتا تو جے پال جوگی سے کہیں کو مقابلہ کرتے۔ جب جو ہے نا
راجا نے سادھو رام کو بھیجا، وہ بہت بڑا عالم تھا، بڑا پنڈت تھا پورے ان کی کمیونٹی کا. تو جب وہ آیا تو اپنی سٹی بھول گیا، کچھ جواب ہی نہیں دے سکا غریب نواز کو. تو اب راجا بولا ان کو علم سے بھی جواب نہیں دے سکتے، یہ بہت بڑے جادوگر ہیں. ہمیشہ جب حق کی بات ہوئی تو جادوگر ہی بولے، سرکار کو بھی بولے وہی. کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو جادوگر ہے، وہ کرتوت کرا رہے ہیں. کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو ملا صاحب بول دیتے وہ تمہارا رشتہ دار کرا رہا. تو پھر تم کیا کر رہی؟ پیسے لے رہے. یہ سب غلط باتوں میں مت جاؤ، خالی پیسے کمانے کے ہے. پھر برسوں ان کے آتے رہنا، یہ زعفران لاؤ، بکرے کو کاٹو، ہاں بلی کو کاٹو، وہ منڈا وہاں رکھو، یہ سب چکر کے باتیں ہیں. غریب نواز ایک ہی بات سکھائے، وہ سکھائے اللہ کے رسول کو پکارو. جے پال جوگی کو راجہ بھیجا، علم سے کام نہیں چلا، سادھو رام خود مسلمان ہو گئے. جب علم کو دیکھے سرکار غریب نواز کے تو گفتگو نہیں کر سکے غریب نواز سے، تو آخر میں قدموں پہ گر کے بولے سادھو رام کا مسلمان ہونا تھا، کئی چیلے چپاٹے ہزاروں مسلمان ہو گئے. راجہ پریشان ہو گیا، بولے یہ تو بہت بڑے جادوگر ہے. سادھو رام جیسا شخص ان کے قدموں میں چلا گیا. اس نے جے پال جوگی کو بھیجا جو ہندوستان کا بہت بڑا جادوگر تھا، جو ہوا میں اڑتا تھا. تو جے پال جوگی بولا یہ تو میری چٹکی کا کمال ہے. چٹکی بولا انہیں، ہاں ابھی بھگا دیتا ہوں وہ فقیروں کو. راجہ بولا ہاں بڑی ہمت کی بات ہے، آ جائیے جے پال صاحب. جے پال صاحب آئے. کیسا آئے؟ سو شاگردوں کے ساتھ آئے، سانپا ہاتھوں میں پکڑے ہوئے اور شیروں پہ سوار. سرکار غریب نواز کو اطلاع ملی. مریدین نے کہا حضور وہ جے پال جوگی بہت بڑا جادوگر آ رہا، آپ کے مقابلے کے لیے. بولا فقیر سے کیا مقابلہ بولے گا سرکار؟ آن دیو، فقیر یا مقابلے کو نہیں آیا، سرکار کی غلامی کے لیے آیا. یہ ہونا دل میں سرکار کی محبت. یہی بات تو ہم آپ کو پھیلا رہے ہیں. لوگ بولیں کہ سخت بول رہے ہیں، سخت ہے یہ. غریب نواز نے کہا ٹھیک ہے آنے دو، پرواہ کی بات نہیں ہے. آپ نے کیا کیا؟ ایک دائرہ کھینچا، ایسا دائرہ بنا، اور اپنے مریدوں کو کہا کہ اس میں بیٹھے رہو، کوئی یہ دائرے کے باہر نہیں جانا. تو یہاں سے میں سمجھ گیا جو غریب نواز کے دائرے میں رہا وہ بچ جاتا ہے. اس لیے ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ بھائیو غریب نواز کے دائرے میں آ جاؤ. جو لوگ بول رہے یا غریب نواز نہیں بولنا شرک ہے، وہ دائرے سے خارج ہے، ان کو عذاب ہوگا، ان سے کیا اتحاد کرتے؟ جو بول رہے درگاہ کو لکو جاؤ، ان سے کیا اتحاد؟ جو بول رہے یا غوث نہیں بولنا، 11ویں نہیں کرنا، چھٹی نہیں کرنا، اولیاء کے مدارس میں نہیں جانا، ان سے کیا اتحاد؟ اتحاد ان سے ہے جو غریب نواز کے دائرے میں ہے. یہی ہمارا میسج ہے. آپ اگر سمجھ گئے تو میں سمجھوں گا کہ میرا آنا کامیاب ہو گیا. ایسے لوگوں سے دور ہونا، نہ ان سے پیچھے نماز پڑھنا، نہ ان کو میں تو ان کو مسلمان بھی نہیں سمجھتا ہے بگونے والوں کو. میرا تو یہ ہے آؤ بات کرو اگر ہے بات کرنا تو. تم یا غریب نواز بولنے کو شرک بول رہے ہیں، جبکہ غریب نواز نے خود یا غوث اعظم پکارا ہے. اے غوث معظم نور ہدا، کیا پکارا غریب نواز. دیکھیے آپ پہلے غریب نواز کی تعلیمات پڑھیے. غریب نواز کون ہے؟ جے پال جوگی جب آئے عائشہ سے بولو مسلمان ہو گئے بولے، تو اتنی شان سے سینکڑوں شاگرد شیروں پہ سوار، ہاتھ میں کوڑا، انگارے برساتے ہوئے آئے. جب انہوں نے سانپوں کو چھوڑا، وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں وہاں کے جادوگر رسی کو سانپ بنائے، انہوں تو صحیح سانپ پکڑ کے لائے تھے. غریب نواز کے پاس صحیح سانپ لائے، اتنا جادو ان کا بلند تھا. سانپ کو پکڑ کے شیر پہ سوار ہو کے ڈھاک ڈالنے کے لیے آئے. غریب نواز خاموش بیٹھے ہوئے ہیں.
सांपों को छोड़े डराने के लिए, सांप जल तक आए, मर गए। इन्होंने जमीन के पूरे जादू, फिर उसके बाद आग के गोले बरसाए, गोला ऐसा गिरता था जादू का, लकीर पे आके बुझ जाता था, एक गोला भी आग का दायरे में दाखिल नहीं हो सका। तो अब जयपाल जोगी समझ गए ये बहुत बड़े जादूगर है, हम इनसे मुकाबला आखिरी जादू इस्तेमाल करेंगे। तो उन्होंने पट बिछाया। कैसा है जयपाल जोगी? जैसा कोई जो है हेलीकॉप्टर में बैठ के आता ना, हिरन के चमड़े पे बैठ के, ऐसा है जयपाल जोगी, यूं जी बोलते है। या कोई ऐसा है? ऐसा जादू था, ऐसे जादू को हरण किया मेरे ख्वाजा ने। अब बोलो खुव्वत ख्वाजा क्या है? जयपाल जोगी फिर पट बिछाए, यानी वो हरण का चमड़ा बिछाए, उसमें बैठ के उड़ने लगे। इतना उड़े नजर से गायब हो गए। गरीब नवाज ना खुद उठे, ना किसी मुरीद को उठने का हुक्म दिया, बल्कि अपनी जूती की तरफ नजर डाली। अब सरकार है, गरीब नवाज की जूती उड़ने लग गई। जब जूती उड़ी वो भी गायब हो गई। उसके बाद देखने का तमाशा था, अब जयपाल जोगी आ रहे हैं तो बगैर म्यूजिक के गए थे, अब टनाटन पढ़ते जा रहे हैं, नीचे आते जा रहे हैं। गरीब नवाज के जूते मार 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 के लाए नीचे। जैसे नीचे आए, गरीब नवाजों के कदम को पकड़ के कहा, हुजूर जहां हमारी ताकतों की, जहां हमारे जादू की, जहां हमारे शहर की इंतहा है, वहां से तो आपके मुकाम की इब्तिदा हो रही है। जयपाल जोगी खत्मों में आ गए। जयपाल जोगी आना था, पूरे शागिर्द आ गए। एट ए टाइम हजारों लोग मुसलमान हो गए। ये है गरीब नवाज का कमाल। गरीब नवाज ने किसी को तलवार के जोर पे, गरीब नवाज ने किसी को बंदूक के जोर पे, किसी को गरीब नवाज ने चाकू के जोर पे किसी को सताया नहीं, किसी को तकलीफ दी। ये तुम है जो बच्चियों को सताते हो, ये तुम है, ये हम है कि इतनी ताकतें रखने के बाद भी किसी को अरा तक नहीं बोले गरीब नवाज। खुद गरीब नवाज की खुवत को देख के झुक गए। और गरीब नवाज का मेरे कमाल है, मेरे आका गरीब नवाज का जादू, अपना कमाल दिखाया, अपनी करामत दिखाई, लेकिन जब उनको मुसलमान बनाया तो रसूल का कलमा पढ़ाया। अपने को न मनवाया कि मैं भी ऐसा हूं, मनवाया तो रसूल पाक को मनवाया। कहा कि रसूल की रिसालत पर यकीन करो, अल्लाह की वहदानियत पर यकीन करो। तो फिर सरकार गरीब नवाज कॉम्प्रोमाइज करे जयपाल से? काफिर को तो काफिर समझे ना। आज क्या हमारे सब एक ही है, अलयालु खल्कुल्लाह। अरे क्या तुमको पढ़े हदीस, क्या कुरान पढ़े तुमको? आके या पढ़ो, मैं समझाता हूं तुम्हारे को। ये क्या है? मुसलमानों को धोखा दिया जा रहा है, मुसलमानों को बुज़दिल बना दिया गया है। यहूदियत अपने उरूज पर है, क्रिश्चियनिटी अपनी उरूज पर है, लिबरलिज्म अपने उरूज पर है। ऐसों से बचना चाहिए, गरीब नवाज का दामन थामना चाहिए, गरीब नवाज के बताए रास्ते पर चलना चाहिए। गरीब नवाज ने इस्लाम को फैलाने के लिए सरकार के हुक्म से इस मुल्क में तशरीफ लाए और 90 लाख लोगों को इस्लाम से वाबस्ता फरमाया। ये गरीब नवाज का कमाल और करामत है। और गरीब नवाज ये भी आप सुन लीजिए, अब इतने फिरके हैं, लोग आम हो रहे हैं इन्हों भी सही होंगे, उन्हों से कोई सही नहीं है, ना राफ़िज़ी सही है, ना वहाँ भी सही है। सही है तो हम और आप हैं जो गरीब नवाज के मानने वाले, या रसूलुल्लाह या गौस बोलने वाले, से 11वीं करने वाले, झंडा उठाने वाले, मिलाद करने वाले, गरीब नवाज की दरगाह को चूमने वाले सही लोग हैं। क्योंकि गरीब नवाज ने जो इस्लाम दिया वो सुन्नी है। और मैं आपको बताता हूँ, इस्लाम वही है जो अहले सुन्नत जमात के पास है। बाकी नाम है खाली इस्लाम का, इनमें इस्लाम नहीं है। आप इनको मुसलमान नहीं समझना, अगर मेरे को मानते हैं, आप मेरे को समझते हैं। सरकार ने जिनको कहा 72 फिरके जहन्नुम में जाएंगे, एक जमात जन्नत में जाएगी, तो सरकार की सुनना कि इनकी उनकी सुनते हैं? नहीं, उन्होंने कलमा पढ़ रहे हैं, उन्होंने नमाज पढ़ रहे हैं,
انہوں نماز کی دعوت دے رہے، انہوں اصلاح معاشرے کے جلسے کر رہے ہیں، انہوں مسلم پرسن اللہ کی باتیں کر رہے ہیں، انہوں دینی مدرسے قائم کر رہے، انہوں دواخانے قائم کر رہے ہیں، انہوں غریبوں کی مدد کر رہے۔ کچھ بھی مت کرو، صرف صحیح کلمہ پڑھ لو۔ کائی کو کر رہے ہیں تم غریبوں کی مدد؟ تاکہ تم دوزخ میں لے جائیں۔ کائی کو دواخانے کھول رہے ہیں؟ تاکہ ہم لوگ دوزخ میں جائیں۔ ہم کو دواخانوں کی، ہم کو جو تمہارے مدد کی ضرورت نہیں ہے، اللہ پیدا کیا ہے تو خود ہمارے اسباب بھی انہیں ہی پیدا کیا ہے۔ یہ ہم ڈھاک میں نہیں آتے، نہ انہوں مدرسے کھول رہے ہیں، مسلمانوں کو تعلیم دے کے کہاں لے جا رہے ہیں؟ یہودیت کی طرف۔ آج دیکھ لیا نا سعودیہ کا کیا حال ہو گیا۔ ہم جو بولتے تھے برسوں سے یہ یہودی لوگ ہیں، نہیں، ان کا نے مدینہ ہے، ان کا نے کعبہ ہے، مدینہ میں خود سے نما گھر کھولے جا رہے، جوئے خانے کھولے جا رہے۔ بے حیائی پھیل گئی ہے۔ پرسوں حال میں فلمی فیسٹیول ہوا، اسرائیل کو اپنا مقام دیا، جو اسرائیل برسوں سے مسلمانوں کو قتل کر رہا ہے، اس کی اسرائیل کا ساتھ دینے والے یہی بگونے والے ہیں، یہی غریب نواز کی درگاہ کو مندر کہنے والے ہیں، یہی 11ویں کرنے والے یہی ہیں جو اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اللہ کا فضل ہے، کل بھی ہم اسرائیل کی حامی بنتے تھے، آج بھی ہم اسرائیل کے حامی بنتے ہیں۔ ہم کو جا نہیں سکتے، لیکن اتنا تو کر سکتے ہیں نا کہ اللہ ہم کو فتح عطا فرمائے۔ ہاں بھائی، کیا ہے ہو رہا ہے ہندوستان میں؟ کتنی سرکار کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے۔ 18 چینل کا نیوز اس کا نام نہیں لیتا، خبیث کا میں، اس نے غریب نواز کی شان میں گستاخی کی۔ کہاں ہے لیڈراں؟ کہاں ہے غریب نواز کے خادمہ؟ کہاں ہے غریب نواز کے دیوان؟ کہاں ہے اتنی بڑی بڑی درگاہوں کے سجادے؟ کہاں ہے عالمہ؟ کوئی آواز نہیں اٹھایا۔ ایک معاملی اینکر کو جیل تک نہیں بھیج سکے۔ کیا طاقت ہے تمہاری سیاست؟ کیا سیاست چل رہی ہے تمہاری کہ غریب نواز کے گستاخ کو اپنی بارے میں کچھ بولا تو اس کو جیل بھیج دیتے، اپنے بارے میں بولا تو اس کے ہاتھ پیر توڑ دیتے، اپنے میں بارے میں تو اس کے گھر پہ حملہ کراتے، اس کی عورتوں کو مارتے۔ ہاں، اور یہاں غریب نواز کی شان میں گستاخی کیا۔ اب اخبارات پڑھ لیے، ہم اس کی مذمت کرتے رہے، ہم نے ہمیشہ کیا، وہاں رب ادا کیا، سپریم کورٹ کے وکیلوں سے میں رب ادا کیا، اور درگاہ کے سجادوں سے سب سانپ چکے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ نہیں ہے۔ ایک معاملی آدمی کو جیل میں پہنچا سکے، ایک FIR کٹوا نہیں سکے، حالانکہ سارے ہندوستان میں غریب نواز کے چاہنے والے ہر PS پر درخواست دیے، لیکن اس کی درخواست کو رد کر دیا گیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں سیاسی لیڈروں سے، مسلم، کیا کرے تم غریب نواز کے گستاخ کا؟ ایک FIR نہیں کر۔ پرسوں بچی نے وہ کام کیا، پیسے دینے سے مسئلہ حل ہوتا؟ جتنے بچی کو ستا ہے ان کو گرفتار کرنا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ کیا کر رہے ہیں؟ یہ لیڈری ہے، یہ لیڈری نہیں ہے، انہوں کسی سے ملے ہوئے ہیں، سامنے ہمارے سامنے کچھ بات کر رہے ہیں اور پیچھے کچھ بات کر رہے ہیں، اس لیے ہمارے کو ان پر اعتماد نہیں ہے۔ ہم کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے، ہمارے ہاتھوں میں دامن خواجہ غریب نواز ہے، آج نے کل ہم جو ہے سب کچھ کر لیں گے۔ اس لیے یہ درد ہے، یہ تکلیف ہے ہمارے کو، جو ہم جگہ جگہ جا کے عرض کرتے ہیں، جس کی سمجھ میں آیا نہ سمجھ میں آیا، لیکن راستہ وہی ہے جو غریب نواز کا ہے۔ غریب نواز کٹر سنی تھے، غریب نواز عرس کرتے تھے اپنے پیر و مرشد کا، غریب نواز یا رسول اللہ کہتے تھے، ان کا کلام موجود ہے، میں آپ کو سناؤں تو اور 2 گھنٹے لگتے ہیں۔ یا رسول اللہ کہتے تھے۔ غریب نواز جسمانی معراج کے قائل تھے، غریب نواز 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے۔ آج اہل حدیث 8 رکعت تراویح پڑھ رہے، تو ہم کو غریب نواز کا رستہ پیارا ہے، تم کو کیا مانیں گے ہم؟ غریب نواز فاتحہ دیتے تھے، غریب نواز یا غوث کہتے تھے، غریب نواز درگاہوں کو جاتے تھے۔ آخری بات کرتا ہوں دلیل دینے کے لیے، لاہور میں سب سے بڑا آستانہ حضرت علی حجوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نام سنے ہوں گے، داتا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لاہور میں بہت بڑا آستانہ ہے۔ ہاں، اس لیے لاہور کو شہروں کا قطب کہا جاتا ہے۔ وہ فیض ہے حضرت داتا گنج بخش علی حجوری کا۔ آپ جائیے، وہاں پر حضرت خواجہ غریب نواز کے اعتکاف کی جگہ ہے، جسے ہم چھلا کہتے ہیں، یعنی چھلا جہاں غریب نواز نے بیٹھ کر عبادت کی، اس کو چھلا بولتے۔ خالی رکھ دیے نام سے تو چھلا نہیں ہوتا،
वहाँ कोई बुजुर्ग इबादत करना या कोई तबर्रुक रहना, ना तबर्रुक है ना इबादत है। बहुत सारे इलाकों में मैं जाता हूँ खाली खबर बना देते, ना वो कोई दफन है ना कुछ है। तो फिर वो ऐसी जगह जाने से बुजुर्गों ने मना किया है। हाँ तबर्रुकात है या कोई बुजुर्ग आके वहाँ तशरीफ़ फरमा हुए हैं, इबादत की हैं, तो हम वहाँ जाएंगे, नमाज़ पढ़ेंगे, दुआ करेंगे उनकी बरकत की वजह से, ये अंदाज होना चाहिए। तो सुनिए, तो हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज का वहाँ पर एहतिकाफ गाह यानी छिल्ला है, जहाँ आप कई दिनों तक वहाँ तशरीफ़ फरमा रहे। और ख्वाजा हज़रत दाता गंज बख्श रज़ी अल्लाह ताला की रोज़ाना इशा से फजर तक दरगाह में बैठे रहते थे। दरगाह में हज़रत दाता गंज बख्श अली हजूरी रज़ी अल्लाह ताला उनकी लाहौर में जब वहाँ से उठे तो आपने क्या कहा, गंज बख्श फैज़ आलम मजहर नूर खुदा ना खसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। यानी हुजूर गरीब नवाज ने फरमाया ये दाता गंज बख्श की जो मज़ार है ना, ये मज़ार नहीं है, ये दाता गंज बख्श खुद यहाँ मौजूद हैं। ये गंज बख्श फैज़ आलम है, ये सारे आलम को फैज़ पहुँचाने का गंज है, खजाना है। और ये दरगाह नाखिसों को कामिल बनाती है और कामिलों के लिए रहनुमाई करती है। दरगाह को देख के कहा, दरगाह में बैठे ना, और इन्हें खड़े रह के बोल रहा है बगोने फिर लेके फिरने वाला कि दरगाह को जाना मंदिर है, दरगाह में नहीं जाना शिर्क होता। तो तू कहीं भी जा, हमको क्यों रोक रहा? हमारे ख्वाजा दरगाह पे गए, दरगाह से फैज़ उठाया और दरगाह वाले को जिंदा समझा, तो हम भी हर दरगाह में जो है उसको जिंदा समझते हैं। ये ख्वाजा गरीब नवाज का फैज़ान है। ख्वाजा गरीब नवाज सुन्नी थे, ख्वाजा गरीब फातिहा देते थे, उर्स करते थे, 11वीं शरीफ और के फातिहा वगैरह, ये जितनी हम अमाल करते हैं ना, ये गरीब नवाज ने हमको सिखाया है। अहले सुन्नत 20 रकात तरावी पढ़ते थे, दुआ करते थे, फातिहा देते थे, या रसूलुल्लाह के नारे बुलंद करते थे। ये गरीब नवाज दरगाहों को जाते थे, वहाँ से फैज़ उठाते थे। ये चीज़ें गरीब नवाज ने हमको बताई है, इसलिए हम वो रास्ते पर चल रहे हैं। अल्लाह का बड़ा करम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आज हमको ये मौका दिया कि हम जलसे फैज़ान ख्वाजा गरीब नवाज यहाँ मुनक़िद कर सके। मैं हमारे जनाब मुनीर साहब सदर मस्जिद का और आप तमाम हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे हमारे जनाब मोहम्मद मुजीब काजी साहब हमारे नायब सदर इस्तक़बालिया ने कहा कि वहाँ पर दावत है, लोग कम रहेंगे। मैं बोला हम लोगों के लिए जलसा नहीं कर रहे, जिनकी किस्मत में बैठना बैठेंगे, जाना है जानेंगे, दावत ना तो रोज़ चलेंगे, तो अब क्या रोज़ जलसा नहीं करेंगे क्या? भाई आज कुछ दावत है, कल कुछ दावत है, परसों कुछ दावत है, दावत तो होते रहती है। अब जिनको आना आएंगे, जिनको नहीं आना आएंगे, आने वालों का शुक्रिया, नहीं आने वालों से कोई शिकायत नहीं। लिहाजा जो बैठेंगे हम उनको अपना दर्द विशेष और सरकार गरीब नवाज की तारीफ उनके सामने रखेंगे ताकि अल्लाह की रहमतें बरकतें हमको हासिल होंगे। मैं आप हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ। खड़े हो जाइए सलातो सलाम के। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावातुल्लाह अलैका, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावातुल्लाह अलैका, या हबीब या मोहम्मद, या रसूल अल्लाह अहमद, ज़ात पाके तो मुमज्जद, जलवगाहे नूरे सरमद, या नबी सलाम अलैका, या रसूल
سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات